ہے اور یہ معنی ملتے جلتے ہیں، اور دوسرے معنی کوئی بھی جنگلی سور یا پالتو سور، یہ دونوں بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تیسرا معنی سور کا گوشت یا پوک بھی آپس میں ملتا جلتا ہے۔ اس طرح یہ معنی کہ ایک شخص کی اور جانور سور کی عادات بھی آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ جو شخص پیٹو ہو پھر کسی پگھلی ہوئی دھات کو پیگ آئرن بنانے کے لیے کسی گڑھے میں ڈالنا بھی یکساں ہے۔ لیکن نئی ڈکشنری میں بالکل نیا معنی ہے، ایک پولیس آفیسر۔ ہم لوگ عام بول چال میں اس کو پگ کہہ دیتے ہیں، اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تورات میں یہ کہا گیا ہے کہ تم سور نہیں کھا سکتے۔ اب اگر یہ مراد لی جائے کہ آپ ایک پولیس آفیسر کو نہیں کھا سکتے تو یہ ایک غلطی ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تم خنزیر نہیں کھا سکتے۔ کیا میں اس کا ترجمہ یہ کروں کہ تم پولیس آفیسر کو مت کھاؤ؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ بدتمیزی ہوگی، یہ دراصل جھوٹ ہوگا۔ نہ تو محمد کی مراد پولیس آفیسر تھی، نہ موسیٰ کی مراد پولیس آفیسر تھی۔ سو ہمیں نئے معنوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں وہ معنی استعمال کرنے چاہیے جو پہلی صدی عیسوی میں بائبل میں جانے گئے، اور جو گوسپل میں، اور جو پہلی صدی ہجری میں قرآن میں تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ علم جنین کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ معاف کیجیے گا، غلطی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنین کے مختلف مراحل سے گزرنے کا تخیل دور جدید کی دریافت ہے، اور یہ کہ قرآن جنین کے جدید علم کے ان مراحل کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ اپنے کتابچے انسانی جنین کی نمایاں خصوصیات میں ڈاکٹر مور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق رحم مادر میں ارتقاء کے مراحل کی وضاحت 15ویں صدی عیسوی سے پہلے نہیں کی گئی۔ ہم اس دعوے کو قرآن میں استعمال کردہ عربی الفاظ کے معنی پر غور کر کے پرکھیں گے۔ دوسرا، ہم اس دعوے کو نزول قرآن کے عہد اور اس سے قبل کے تاریخی حقائق و شواہد کی روشنی میں پرکھیں گے۔ ہم اس سلسلے میں سب سے اہم لفظ علقہ سے شروع کریں گے، جو مرکزی آیت ہے۔ عربی زبان کا لفظ علقہ واحد یا علق جمع 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وہاں سورۃ القیامہ میں یہ لکھا ہے، سورت نمبر 75 آیت نمبر 37 تا 39 میں ہم پڑھتے ہیں، کیا انسان ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا اور پھر وہ علقہ بنا، اور اللہ نے جوڑوں کی شکل میں نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ سورۃ المومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 67 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا، ایک قطرہ مادہ منویہ سے، پھر جمے ہوئے خون کا لوتھڑا علقہ بنایا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں پیدا کیا تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں بیان ہے، اے بنین و انسان، اگر تمہیں مرنے کے بعد زندہ کر دیے جانے پر شک ہے تو غور کرو، ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے، پھر مادہ افزائش کے ایک قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے علقہ سے، پھر انسانی گوشت سے، اور ہم نے تمہیں ہر طرح کی جسامت دی۔ اور پھر قرآن میں آخری تذکرہ سورۃ المومنون میں کچھ یوں ہے، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 تا 14 میں لکھا ہے کہ فی الواقعہ ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے تخلیق کیا، پھر افزائش نسل کے بیج کی طرح محفوظ جگہ پر رکھا، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے علقہ سے بنایا، پھر لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی، اور پھر گوشت کی بوٹی میں ہڈیاں بنائیں، اور ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پھر ہم نے اسے تخلیق نو عطا کی۔ اور یہاں قرآن کے مطابق جنین کے ارتقائی مراحل کچھ یوں ہیں، نطفہ منویہ، علقہ جمع ہوا خون، مدغہ گوشت کی بوٹی، عظام یعنی ہڈیاں، پھر 5ویں مرحلے میں ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ پچھلے 100 سال سے لفظ علقہ کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے، معنی تو 10 موجود ہیں لیکن میں ان سب کا ذکر نہیں کروں گا۔ 3 فرانسیسی زبان میں ہیں جن کے لفظی معنی کچھ یوں ہیں، جمے ہوئے خون کا لوتھڑا۔ 5 معنی انگریزی زبان میں ہیں جہاں اس کا مطلب خون کا لوتھڑا یا جونک جیسا جمع ہوا خون، اور 1 معنی انڈونیشین زبان میں، اس کا مطلب جمے ہوئے خون کی ڈلی یا خون کا ٹکڑا کہا گیا ہے، اور آخری معنی فارسی میں ہے جس کا مطلب بھی خون کا لوتھڑا ہے۔ انسانی تخلیق کا مطالعہ کرنے والا بخوبی جانتا ہے جنین کے ارتقائی مراحل میں علقہ کا تو سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہ ایک ہولناک سائنسی الجھن ہے، مسئلہ ہے۔
لغت میں تو یہ ایک حرف ہی ہے نا، اور علقہ جو ایک واحد مونث ہے، اس کا مطلب خون کا ٹکڑا یا جوک نکالا جاتا ہے۔ شمالی افریقہ میں یہ دونوں معنی استعمال کیے جاتے ہیں۔ میرے پاس کئی ایسے مریض آتے رہے جو گلے سے جمع ہوا خون نکالنے کے لیے کہتے رہے۔ اسی طرح میرے پاس کئی خواتین آتی رہیں، ان کا کہنا تھا حیض نہیں آتا، تو میں ان سے کہتا کہ اس معاملے میں آپ کو حیض جاری کرنے کی دوائی دینے سے قاصر ہوں، تو وہ کہتی کہ ابھی تک تو یہ صرف خون ہی ہے۔ گویا وہ قرآنی مفہوم سے بالکل آگاہ تھیں۔ آخر میں ہمیں محمد پر نازل ہونے والی پہلی وحی کی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ آیات سورہ نمبر 96 علق میں پائی جاتی ہیں، یعنی جمع ہوا خون، وہی لفظ جو ہم نے پہلے پڑھا۔ اس صورت میں پہلی اور دوسری آیات میں کچھ اس طرح ذکر ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ یہاں یہ لفظ جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، تو اس لحاظ سے یہ لفظ کوئی اور معنی بھی دے سکتا ہے، کیونکہ علق لفظ علقہ سے ماخوذ اسم فعل ہے۔ یہ اسم فعل عموماً انگریزی کے جرن سے ملتا جلتا ہے، یعنی تیراکی ایک تفریح ہے، اس لیے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ معلق ہونا یا چسپاں ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ان 10 مذکورہ بالا تمام تراجم نے بھی اس آیت سے مراد جمع ہوا خون یا خون کا ٹکڑا لی ہے۔ ان تمام مترجمین کے باوجود جنہوں نے اس سے مراد کلاٹ یعنی نطفہ لیا ہے، ان پر فرانس کے ڈاکٹر مورس بوکائی نے کڑی تنقید کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک متجسس قاری کو یہاں جو مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے وہ دراصل ذخیرہ الفاظ کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر اکثر تراجم نے انسانی تخلیق کے ابتدائی مراحل کو کلاٹ ہی کہا ہے، جبکہ اس طرح کا دعویٰ اس شعبے کے ماہر سائنسدانوں کے لیے قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے ایک بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ بالخصوص قرآن کی تخلیق انسانی کے بارے میں دعووں کو سمجھنے کے لیے لسانی اور سائنسی علوم میں ربط کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ سادہ لفظوں میں ڈاکٹر بوکائی کہتے ہیں، مجھ سے پہلے کسی نے بھی قرآن کا ترجمہ صحیح طور پر نہیں کیا ہے۔ تو ڈاکٹر بوکائی کے مطابق ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کا خیال ہے کہ لفظ علقہ کا ترجمہ جمے ہوئے خون کی بجائے چپکنے والی چیز کیا جائے، ایسی چیز جو جنین کے رحم میں آنول نال سے منسلک ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ خواتین جو حاملہ رہ چکی ہیں وہ جانتی ہیں تب تک چپکی ہوئی چیز اترتی نہیں جب تک وہ جگالی کیا ہوا گوشت نہ بن جائے، سو یہ چیز اپنی اسی حیت کے ساتھ اس آنول نال کے ذریعے 8.5 ماہ تک چپکی رہتی ہے۔ ثالثاً ان آیات میں واضح ہے کہ جگالی کیا ہوا گوشت ہڈیاں بن جاتا ہے اور پھر یہ ہڈیاں گوشت سے ڈھانپ دی جاتی ہیں۔ ان معلومات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے اور پھر ان پر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بوکائی کے مطابق یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ عضلات اور ہڈیوں کی ابتدائی نرم و ملائم ساخت ایک ہی وقت میں سومائٹ سے بننا شروع کرتی ہے۔ 8ویں ہفتے کے اختتام تک پختگی کے چند پوائنٹس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاہم جنین اس سے پہلے ہی اپنی عضلاتی حرکت کے قابل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر T.W. سیڈلر نے اپنے ذاتی خط میں لکھا ہے، جو علم تشریح الاوضاع برائے جنین کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور جو لینگمینز میڈیکل ایمبریولوجی کے منصف ہیں، وہ کہتے ہیں، استقرار حمل کے 8 ہفتے بعد پسلیاں نازک حالت میں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ پختہ ہڈیوں کی صورت میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح عضلات موجود ہوتے ہیں پر پختگی کا آغاز بعد میں ہوتا ہے۔ 8ویں ہفتے میں عضلات کسی قدر حرکت کے قابل ہوتے ہیں۔ سو 2 گواہیوں کا حل جاننا اچھی بات ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر کیتھ مور اپنی کتاب ڈیولپنگ ہیومن میں ہڈیوں اور عضلات کے ارتقائی مراحل کے لیے کیا کہتے ہیں۔ اس کتاب کے باب نمبر 15 اور 17 سے حاصل کردہ معلومات کچھ یوں ہیں۔ ہڈیوں کا نظام حیاتیات سے بنتا ہے، جبکہ اعضاء کے عضلات تخلیق کے ابتدائی مرحلے